بقیت اللہ خیر لکم، اس آیت سے اوپر شعیب پیغمبر نے اپنے قوم کو ناپ تول میں صحیح چلنے کا جب حکم دیا تو اس کے آگے کہا بقیت اللہ، تم ناپ تول میں صحیح کرو گے، ترازو صحیح تولو گے، لوگوں کے کپڑے میزرمنٹ، زمین خریدی بکری میں میزرمنٹ صحیح کرو گے، عدل انصاف کا کام کرو گے، والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزیں سودے میں کم کر کے نہیں دو گے، بقیت اللہ۔ تو اس انصاف کے ساتھ تجارت لین دین جب تم کرو گے تو بچا ہوا جو منافع چاہے تھوڑا ہو خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہوگا، مالک اس میں برکت ڈالے گا۔ بقیت اللہ، اس عدل انصاف کے ساتھ سچی تجارت کرتے ہوئے ہر ایک کو اس کا جو پیسہ لیے اتنا حق دیتے ہوئے تم کرو گے تو منافع چاہے کم آئے گا لیکن مالک اس میں برکت رکھے گا۔ بقیت اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا منافع ہے، بقیہ جو تمہارے پاس بچا ہے، مدل نکلا، سودا بکا، سب کچھ، اب جو بچ رہا بقیت اللہ، اللہ نے باقی رکھا اور یہ باقی رہے گا۔ عدل انصاف کے ساتھ تم نے اگر تجارت کی ہے اور اسے سچائی کے ساتھ حلال کمایا، صحیح جگہ خرچ کرنے کی نیت ہے تو یہ تمہارا حلال منافع باقی رہے گا، تمہیں دنیا میں طاقت اور قوت دے گا، تمہارے حلال ضروریات کو پورا کرے گا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم گیانی ایمانی بندے ہو، سچے مالک کہ وڑک کو لے کر اسے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میں نے کوئی سی سی کیمرہ نہیں لگایا ہے کہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھوں میں۔ ہاں، جیسے آج ترقی یافتہ زمانے میں سی سی کیمرہ لگتا، ایسے میں تمہارا ایک ایک حرکت کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بحفیظ، یہ مالک اللہ وکیل ہے، تمہارے اوپر داروغہ ہے، رقیب ہے، حفاظت کرنے والا، تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، شعیب پیغمبر کی قوم نے کہا الصلاۃ تأمرک، تم جس نماز کی بات کرتے، جس نام اسمرن کی بات کرتے، جس مالک کی تسبیح، تعریف، بڑائی اور کبریائی کی بات کرتے ہو، تو کیا تمہارا نام اسمرن، تمہاری نماز تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دے ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو اپنے اپنے بڑے بزنس میں دھوکہ دینے کی عادت ہمارے باپ دادا کی تھی، کیا ہم وہ چھوڑ دیں؟ یا جس کی شرک کر رہے مالک کے ساتھ ملا کر خدا مان رہے، ان خداؤں کی پرستش، پوجا، عبادت ہم چھوڑ دیں، اس کے بندے بننا چھوڑ دیں اور ایک مالک کے بندے بن جائے؟ او ان نفعل، یا تمہاری نماز، تمہارا ذکر، تمہارا نام اسمرن، تمہارا گیان ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے ان نفعل، کہ ہم کریں فی اموالنا، ہمارے مال میں، تن من دھن تجارت میں، بزنس میں، لین دین میں، بینکنگ میں، ایک دوسرے کو قرض دے کر اس سے سود لینے میں، کیا تمہاری نماز ہمیں کچھ رول اور اصول دیتی ہے یا اپنے من کے مولا مرضی کے مطابق چلے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہماری لسٹ، ہماری مرضی اور ہمارا لوگوں کو لوٹنا، غریب کو غریب تر بنانا اور امیر کو امیر تر، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، یہ مال دولت، سکہ، پیسہ، روپیہ، نوٹ، کرنسی صرف مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ بن جائے۔ آج کا جو آدھار کارڈ کے ذریعے، آج کا جو نیٹ بینکنگ کے ذریعے، آج کے جو ڈیجیٹل سارے کاروبار کے ذریعے یہی چیز کی جا رہی، دولتم بین الاغنیاء، یہ پیسہ صرف مالداروں میں گھومے گا، غریب غریب فقیر ہوتا ہی چلا جائے گا، یہ سسٹم غلط ہے، اللہ نے اسے قرآن میں کہہ دیا۔ او ان نفعل، کیا تمہاری نماز، تمہارا گیان ایمان، تمہارا قرآن اور تمہارا سچے مالک پر ایمان جو تم ہمیں بلا رہے، کیا ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں سے روکتا ہے؟ ہاں، یا ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دیتا ہے یا وہاں بھی کچھ رول ریگولیشن دیتا ہے؟ آج یہی چیز مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی تعریف کر لو، اتنی بڑائی کر لو، بیٹھ کر اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی نماز پڑھ لو، اتنی نیکی مل جائے گی، اگر اتنا کسی کا ڈبایا حرام کا کھینچے لیے، اس کو دھوکہ دیے تو اتنی تسبیح میں سے تمہارا کٹ جائے گا، یہ تصور مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو؟ تمہاری نماز کیا تمہیں حکم دیتی ہے کہ اپنے مال کے معاملے میں کسی پر غصب کرو، کسی کو دھوکہ دو، کسی کی زمین ہڑپ کرو اور کسی کے ناپ تول میں، کپڑے میجرمنٹ کرنے میں یا اسے مال کے اندر ملا کے دینے میں؟ اللہ کے رسول بازار میں جاتے، گیہوں کے اندر تھیلے میں مٹھی ڈال کے اندر سے نکالتے، گیلا تو نہیں ہے، خراب اور دوسرا تو نہیں ہے، تم تھیلے بھر کے دیتے، اندر کچھ اور بھرا ہوتا۔ کیا تمہارا گیان، کیا تمہارا ایمان، کیا تمہارا نام اسمرن، کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری تسبیح اس چیز کا حکم دیتی کہ ہمارے مال میں جیسے چاہیں جس کو دھوکہ دے، یا اس کے تعلق سے بھی کچھ ہمیں ریسٹرکشن سے دیتی ہے؟ یہی
शुएब पैगंबर के ज़माने में सवाल हुआ और यही आज मुसलमानों में बात होने लगी कि नहीं, नमाज़ पढ़ लिए, ज़कात, रोज़ा, हज, हर साल हज को जा रहे, इतने इतने पैसे कमाए, पैसा कैसे भी हराम तरीके पर कमाओ, हज तो करके आ जाए, सब माफ़ हो जाएंगे। हदीस में है कि माँ के पेट से पैदा हुए की तरह, बच्चे की तरह सब गुनाह धुल जाते हैं। कितना भी किसी के हुकूक मारो और हज करके आगे, हर साल तो जा रहे, हम नमाज तो पढ़ रहे, इतनी तस्बीह तो पढ़ रहे, इतने इतने गुनाह झड़ तो जाएंगे। गुनाह की पोटली सर पे रखी, रुकू सज्दा किए, गिर गई, ख़त्म हो गई। अब जाओ नमाज के बाद किसी को कितना भी धोखा दो, अस्सलातु का तअमुरुक, क्या तुम्हारी नमाज हुक्म देती है हाँ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, हमारे अमवाल में अपनी मर्ज़ी से हम चलें? बताओ, आज भी नमाज की दावत देने वाले इस शक व शुबा में, इस रैब और तरद्दुद में कि हमारी तस्बीह, हमारा नाम स्मरण, हमारी नमाज तो इतनी नेकी दे दी, अब इतना अगर किसी का हक मार दिए तो क्या हुआ? ये तसव्वुर ख़त्म कर दो ऐ नमाज की तहरीक चलाने वालों। यही नमाज की तहरीक का सवाल शुएब पैगंबर की कौम में हुआ था, अस्सलातु का तअमुरुक, और आगे पूरा आया। फिर आगे अल्लाह कहता अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, हमारे माल में हमको आज़ाद सांड के जैसा अल्लाह ने छोड़ा है कि जो चाहे करे, जिसको जितना चाहे धोखा दें, जैसे चाहे मुनाफा लें, सूद को भी मुनाफा कहें, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और ज़मीन किसी गरीब से मजबूरी पे लेके डबल टिबल दुगना 10 गुना में बेच दें, और पहले बेचने का सौदा कर लें, फिर उससे ख़रीदने का सौदा करें, उससे 4 आने के लिए और बेचें 10,000 रुपये की। ये सब जो गलत तुम कर रहे हो, ज़मीन माफिया वाले, रॉकेल माफिया वाले, इस ज़मीन के अंदर कपड़े माफिया वाले, जितने माफिया वाले सब कर रहे, सब जानते हैं, और नमाजी भी बने, मुल्ला भी बने, लंबी दाढ़ी भी रखे हुए हैं, चिल्ले भी खींच रहे, और ज्ञान ईमान के लिए रास्ते में भी जा रहे। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नमाज इन बुराइयों से रोकती है। अल्लाह उन्हें समझ अता करे। औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी नमाज की तहरीक, तुम्हारे नाम स्मरण की दावत, तुम्हारी नमाज की दावत, क्या हमारे माल में भी कुछ हिदायत देती है, या अपने मल से, मन के मौला और अपने मन की मर्ज़ी के पीछे भागे? अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, ऐ शुएब पैगंबर तुम तो बड़े बुर्दबार हो, हाँ तुम बातें सुन लेते, मान लेते, हमें इजाज़त दे दो, हम नमाज तो पढ़ते हैं, चिल्ले तो खींच रहे हैं, नाम स्मरण तो करते हैं, हर साल हज को तो जा रहे, इतनी इबादत तो कर रहे, हमें मारने दो गरीबों के हक, हमें नाप तौल में कमी करने दो, तिजारत के अपने मन के उसूल बनाने दो, और लोगों को धोखे के नाम पे ज़्यादा मुनाफा कमाने दो। शुएब अलैहिस्सलाम से कह रहे, और आज भी वही जहनीत है 2020 में मुसलमानों की, मोमिनों की, और कर रहे। अल्लाह उन्हें बचाए। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, ऐ शुएब पैगंबर तुम बड़े बुर्दबार हो, रुश्द हिदायत के सही ज्ञान ईमान के रास्ते पर हो। ज्ञान ईमान को तिजारत में मत लाओ ना, तुम्हारे कुरान की बातों को, इस रूल को तुम नमाज में रखो, ज़िक्र में रखो, हज में रखो, ज़कात सब जगह रखो, लेकिन तुम हमारी तिजारत में मत लाओ। ये आज भी, आज का मुस्लिम भी यही कह रहा, समझने की कोशिश करो बंदा क्या समझाना चाहता। क़ाल या कौम, शुएब पैगंबर ने जवाब दिया, ऐ मेरे कौम के लोगो, अरअयतुम तुम्हारी क्या राय है, इन कुन्तु अला बय्यिना, जो तुम्हारे लेन देन में, तिजारत में, मामलात में, एक दूसरे की मालों को कम करने में, धोखा देने में, किसी का मजबूरी उठाकर ज़्यादा फ़ायदा लेने में, हाँ मैं तुम्हें दलील बता रहा, प्रूफ बता रहा, मालिक का आदेश बता रहा हूँ, अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, मेरे रब की तरफ से दलील और प्रूफ। नाप तौल में कमी मत करो, मेज़रमेंट में कमी मत करो, ज़मीन नापने में, कपड़ा नापने में, तराजू में, वज़न में कमी मत करो, लोगों की अमानत में ख़यानत मत करो, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, ये सारी बातें मेरे रब की तरफ से दलील के साथ मैं लेकर आया हूँ। वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और ज्ञान ईमान पर चलते हुए, रूखा सूखा खाते हुए। मालिक कहता, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बि, इन अज्ञानी लोगों को जो दुनिया उड़ेल के दे दी, उधर नज़र मत डालो, थोड़ा मोड़ा खाओ। वरिज़्क़ु रब्बिका खैर, जो तुम्हें थोड़ा सा खजूर का, पानी का रिस्क दिया, 3-3 महीना खा के ज्ञान ईमान फैलाने पर लगे रहो। ऐ नबी रसूल पैगंबर, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, जितना दिया खजूर पानी, जो कुछ दिया मालिक का दिया हुआ रिस्क बेहतर है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम, सुनो मैं तुम्हारी मुखालफत करना नहीं चाहता। बंदे की आयतें, शुएब पैगंबर की आयतें जो बता रहा, आज के 2020 के मुसलमानों पर जो अल्टीमेटली फिट हो रही, ज़रा मैं तुम्हारी मुखालफत करना नहीं चाहता। वमा उरीद, मेरा इरादा नहीं, अन उखालिफकुम, तुम्हारी मुखालफत करूँ, इला मा अनहाकुम अन, तुम्हारे गलत नीयत, इरादे और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ढेर सारा मुनाफा लेने से जो बंदा रोक रहा है।
انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح، تمہاری اصلاح چاہتا ہے بندہ، مستطاعت، جتنی طاقت ہے قوت ہے، اینڈرائڈ پہ ڈال دیا، یوٹیوب پہ جتنی پہنچے گی، اللہ سب کو رکنے کی توفیق عطا کر۔ وما توفیقی، میری توفیق الا باللہ، اللہ کے اوپر ہے۔ شعیب پیغمبر نے کہا، بندہ بھی یہ کہتا، قیامت تک آنے والے گیانی ایمانی بندے نبیوں کی طرح ایسے ہی بتاتے رہیں گے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اور تم ناراض تو ضرور ہوگے، ہاں بندے کے خلاف پلاننگ تو ضرور کرو گے جیسے نبیوں کے خلاف کی گئی، تمہارے پیٹ میں درد تو ضرور ہوگی کہ تمہیں دنیا میں زیادہ منافع کمانے سے، غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے بندہ منع کر رہا، تو تم اپنے مافیا کو لے کر ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے۔ والذین یأمرون بالقسط من الناس، نبیوں کو ایک گروپ نے جھٹلایا، دوسروں نے قتل کیا، اور قیامت تک جو قسط، عدل، گیان ایمان کے راستے پر بلائیں گے انہیں کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لو، مستطاعت، جتنی استطاعت اور طاقت بندہ بول رہا، بتا رہا، گلا سکھا رہا، وما توفیقی، میری توفیق الا باللہ، اللہ کے اوپر، علیہ توکل، اس کے بھروسے میں یہ تمہارے خلاف باتیں بتا رہا ہوں، ان ملاؤں کے خلاف، ان بڑے بڑے مافیاؤں کے خلاف، ان دھندے اور چندے والوں سے، ان اپنے جتھوں کو جمع کرنے والوں سے، اور دنیا میں صرف اپنے گروپ اور جتھے بنا کر، اپنے فرقے اور مسلک بنا کر صرف اپنے پیسہ کمانے کا کام کر رہے، مدارس کھول کے چندے اور دھوکہ دے رہے، بچوں کے نام پہ جمع کر کے انہیں لا کے جھوٹا مالک بناتے اور مدرسے کے وقف کراتے، بلڈنگ بناتے، مدرسے کے اساتذہ کو پیمنٹ دیتے۔ علم دین کی کوئی مد نہیں ہے، جبکہ قرآن میں 8 مدوں میں زکوٰۃ کے اندر یہ سب دھوکے بازی زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ تم کر رہے ہو، اور یہی چیز نماز کے ساتھ، کہ ہماری نماز، ہمارا نام اسمرن، ہماری تسبیح، کیا ہمیں معاملات میں، لین دین میں کوئی اصول سکھاتی ہے، یا لوگوں کو ایسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے رہیں؟ علیہ توکلت وما توفیقی، میری توفیق سچے مالک اللہ پر ہے، علیہ توکلت، اس کے بھروسے میں تمہیں تمہاری مخالفت میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف مڑنے والا ہوں، وہی میری مدد کرنے والا، رکن شدید مضبوط سہارا ہے، العروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها، وہ مضبوط سہارا ٹوٹنے والا نہیں۔ واعتصموا باللہ واعتصموا بحبل اللہ، سچے مالک کے سہارے کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اس کے گیان ایمان کو پکڑ لو، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ اور وشواس رکھتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، شعیب پیغمبر نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تمہیں جرم پر نہ ابھارے، میری باتیں تم سے جرم نہ کرائے، میں جو تمہیں حقیقت بتا رہا، تمہاری زندگی کے حقائق کھول کر بتا رہا ہوں، تجارت کے معاملے میں، غریب کا فائدہ اٹھانے کے تعلق سے، زیادہ منافع کھینچنے کے تعلق سے، یہ جو بتا رہا شعیب پیغمبر بولتے، اور بندہ بھی آج کے زمانے کے لوگوں پر پوری باتیں شعیب پیغمبر کے زمانے کی فٹ بیٹھتی ہے۔ میں جو تمہیں بلا رہا شعیب پیغمبر بولتے تھے، وَيَا قوم، میرے قوم کے لوگوں، لا یجرمنکم، میری باتیں سن کے میرے خلاف، گیانی ایمانی بندوں کے خلاف جرم مت کرنا، انہیں مارنے اور ستانے کے لیے اپنے مافیا کو استعمال کر کے دین دنیا میں انہیں دکھ تکلیف مت دینا، شقاقی، میری دشمنی، میرا حق پہنچانا تمہیں مجھ سے الگ نہ کر دے، میرا حق اور ایمان اور گیان بتانا میرے تعلق سے دل میں دشمنی تجھے پیدا نہ کر دے، اور تم دراڑ اور شقاق میں مت آ جاؤ، ان یصیبکم، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں پکڑ لے گا، پہنچے گا، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسے قوم نوح کو پکڑا عذاب، وہ پکڑ لے گا ڈبونے والا، او قوم ہود، او قوم صالح، او قوم لوط پیغمبر کا ابھی بیان کیا گیا، سورہ اعراف میں ہے، قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہے، وما قوم لوط منکم ببعید، ابھی لوط پیغمبر کا تذکرہ عذاب کا آیا، کوئی زیادہ دور نہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اس عذاب کو، آثار، کھنڈرات سب کچھ موجود ہے، پورے گاؤں کو الٹا ڈالا گیا، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ واستغفروا ربکم، یہ خبر سن کے، یہ قرآن کی گیان ایمان کی باتیں سن کے، یہ عذاب قوموں پر کیسے آیا، فکیف کان عذابی و نذر، گیان ایمان کے راستے میں نبیوں کو کیسے دکھ تکلیف دی، ان کو آرگومنٹ کیسے کیا، جواب کیسے دیا، کیسے گیان ایمان سے رکے، اور کیسے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، لوط پیغمبر کی قوم کوئی دور نہیں، واستغفروا، اب معافی مانگو، آ جاؤ گیان ایمان پر، مینو بخش لو، کہو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبو، اور توبہ اور اوبہ کے لیے ندامت کے ساتھ مڑ جاؤ سچے مالک کی طرف، ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔